بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو سیرت رسول، سیدہ شباب اہل جنہ، مصباح الہدا، غریب الغربا، وارث جنت، راکب دوش سرا، مظلوم کربلا، نواس رسول، جگر گوشہ علی، نور نظر، سیدہ بطول، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے چوتھے سال 30 شعبان 5 شنبہ کے دن ولادت ہوئی اور کچھ کے نزدیک 5 شعبان کو ولادت ہوئی۔ اس خوشخبری کو سن کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹے کو گود میں لیا، داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان حضرت امام علی مقام کے منہ میں دی۔ پیغمبر اسلام کا مقدس لعاب دہن حضرت حسین کی غذا بنا اور پہلی گھٹی بنا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جا رہی تھی، مگر آنے والے حالات کا علم صرف پیغمبر کو ہی تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت سے حضرت حسین علیہ السلام کے مصائب کا چرچا اہل بیت رسول کی زبانوں پر آنے لگا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جو اسلام کی تربیت کا گہوارہ تھی، اب دن بھر 2 بچوں کی پرورش ہونے لگی، ایک حسن اور دوسرے حسین، اور اس طرح ان دونوں کا اور اسلام کا ایک ہی گہوارہ تھا جس میں دونوں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف پیغمبر اسلام جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاق انسانی کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو خواتین کے طبقہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ اس نورانی ماحول میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ہوئی۔ آپ کے لیے پیغمبر اسلام کی شہرہ آفاق حدیث حسین منی وانا من الحسین موجود ہے، جس کی معنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ان پر قربان فرمایا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک روز حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں زانو مبارک پر امام حسین اور بائیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، ان دونوں کو اللہ پاک حضور کے پاس اکٹھا نہیں رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی جدائی کو گوارا نہ فرمایا۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو آتا دیکھتے اور بوسہ دیتے، سینے سے لگاتے اور فرماتے، فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم، یعنی میں اس پر قربان جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا ہے۔ ناظرین گرامی، حسنین کریمین کی شان و عظمت بیان کرنی ہو یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، تو دونوں کے لیے ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بچپن میں ساتھ مل کر کھیل رہے تھے کہ اچانک کسی بات کو لے کر لڑائی ہو جاتی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے سے فرمایا کہ تو میرا غلام اور تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو برا لگا اور وہ اس بات کی شکایت کرنے کے لیے اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ والد صاحب نے کہا کہ حسنین مجھ سے ایسا ایسا کہتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جاؤ اور ان سے یہ بات لکھوا کر لے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے اسے کاغذ پر لکھ دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہی بات لکھ بھی دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں وہ کاغذ دیا گیا تو آپ اسے چومنے لگے اور بہت خوش ہوئے۔ پھر اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا اب مجھے میدان حشر کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ مجھے آل رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام لکھ دیا ہے۔ اس چٹھی کو میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ منکر نکیر مجھ سے سوالات نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بتائے اور ان کی غلامی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین گرامی، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ
مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابن مطیع رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے نواسہ رسول، میرے کنویں میں پانی بالکل کم رہ گیا ہے، قریب اور کنواں بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کے صدقے میرے کنویں کے پانی میں برکت ڈال دے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اس کنویں کا پانی منگوایا۔ جب پانی کا ڈول آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس ڈول کو اپنے لب مبارک لگائے اور اس میں سے تھوڑا سا پانی نوش فرمایا اور تھوڑے سے پانی سے کلی کی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے دعا فرمائی اور بچے ہوئے پانی کو دوبارہ کنویں میں ڈال دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جیسے ہی ڈول کنویں میں پھینکا گیا تو ایک دم پانی کناروں تک آن پہنچا، اور جب اس پانی کو کچھ لوگوں نے پیا تو بتایا کہ اس کنویں کا پانی پہلے کھارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے لب مبارک لگانے کے بعد اسی پانی میں نہ صرف برکت پیدا فرمائی بلکہ اسے صاف شفاف اور شہد کی طرح میٹھا فرما دیا ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ امام حسین اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں مشترکہ طور پر مشہور ہے کہ اس میں آپ حضرات کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا، میرے دونوں بیٹے اس امت کے لیے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام عصمت و طہارت کا باقاعدہ مجسمہ تھے۔ آپ کی عبادت، آپ کے زہد، آپ کی سخاوت اور آپ کا کمال اخلاق کے دوست اور دشمن سب ہی قائل تھے۔ آپ نے 25 حج پا پیادہ کیے، یعنی پیدل چل کر حج کرتے رہے۔ آپ میں سخاوت اور شجاعت کی صفت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ایسا نمایاں پایا کہ فرمایا، حسین میں میری سخاوت اور میری جرأت ہے۔ چنانچہ آپ کے دروازے پر مسافروں اور حاجت مندوں کا سلسلہ برابر قائم رہتا تھا اور کوئی سائل محروم واپس نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب ابو المساکین ہو گیا تھا۔ راتوں کو روٹیوں اور کھجوروں کو پیشکارے اپنی پیٹھ پر لاد کر لے جاتے تھے اور غریب محتاج بیواؤں اور یتیم بچوں کو پہنچاتے تھے جن کے نشانات پشت مبارک پر پڑ گئے تھے۔ حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی صاحب ضرورت نے تمہارے سامنے سوال کیا، ہاتھ پھیلا دیا، تو گویا اس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھ بیچ ڈالی۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو، کم سے کم اپنی ہی عزت نفس کا خیال رکھو۔ ناظرین گرامی، آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔